امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا سفر شروع کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، سفر کی ابتدا میں پڑاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ کوفہ اور مکہ کے درمیان کا رستہ تھا جہاں پر پڑاؤ کیا گیا، خیمے لگائے گئے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو کسی نے بتایا کہ ان کے قریب ہی زہیر کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کر زہیر کو پیغام دو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ قاصد پیغام لے کر زہیر کے خیمے کے باہر پہنچا تو کیا دیکھا کہ زہیر کھانا کھا رہا ہے۔ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو زہیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو قاصد آیا ہے اس سے معذرت کر لو، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاسوس بھی پھر رہے ہیں اور جاسوس ابن زیاد کو خبر پہنچائیں گے اور وہ میرے خلاف ایکشن لے گا، لہٰذا قاصد سے معذرت کر لو، میں ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ جنت تجھے بلا رہی ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جو تجھے بلا رہے ہیں، سردار کو راضی کرو گے تو جنت پا سکو گے۔ زہیر کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ پہلے زہیر نے یہ کہا کہ معذرت کر لو، لیکن بیوی نے اچھی نصیحت کی، بیوی نے اچھا مشورہ دیا۔ کچھ بیویاں بھی ایسی ہیں جو اپنے خامدوں کو جنت میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ اس محفل میں بیٹھے لوگ گھر جا کر بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ بہنیں جس گھر میں بھی بیاہ کر جائیں، بیٹیاں جس گھر میں بھی بیاہ کر جائیں، اپنے خاوند سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں جو وہ پوری نہ کر سکے، وگرنہ وہ خاوند رشوت لے گا، وگرنہ وہ خاوند 2 نمبری سے کما کر مال لائے گا، وہ خود بھی دوزخ میں جائے گا اور بیوی کو بھی دوزخ میں لے کر جائے گا۔ لہٰذا زہیر کو بیوی نے اچھا مشورہ دیا۔ زہیر کھانا چھوڑ کر امام علی مقام کی طرف دوڑا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے زہیر کو 1-2 حدیثیں یاد دلائیں۔ زہیر کو وہ حدیثیں یاد آ گئیں اور زہیر نے کہا کہ اب جو آپ کی منزل ہے وہی میری منزل ہے، اب میرا سفر وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب میرا سفر آپ کے ساتھ ہوگا۔